بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأما الحسن فإنه حيبتي وسعدتي، فأما الحسين فله جودي وجرأتي. صدق الله العلي العظيم. صلوات بجمع والے محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام مومنین اور مومنات کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اسیران کربلا کی اسیری کا پرسہ اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین مومنات اور تمام سننے والوں کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کا پرسہ اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے عزاداران امام حسین دنیا میں کہیں بھی عزاداری میں جہاں جہاں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی عزاداری ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ لوگ جو اربعین میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے اور اربعین پہ قبر امام حسین علیہ السلام کے سامنے حاضر دینے کا شرف جن کو حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے وطنوں میں واپس پہنچائے. کہ شرع پاکستان اور مسلمان جہاں جہاں مشکلات کا شکار ہیں، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور اس پریشانیوں سے نکلنے کی ان کو توفیق عطا فرما. آج کی تاریخ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے کہ آج سبت رسول امام حسن علیہ السلام، ایک روایت کے مطابق امام حسن علیہ السلام کی شب شہادت ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس بھی امام کی شب شہادت یا شب ولادت ہو تو اس دن زیادہ سے زیادہ اس امام کے بارے میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو معلومات فراہم کی جائیں. پنجرن پاک میں سب سے مظلوم امام میرے مولا حسن علیہ السلام ہیں، کہ جن کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس نے پوری اپنی حکومتی مشنری لگا دی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو ٹیرر کر سکیں، ان کی شخصیت کو لوگوں کے ذہنوں میں مسمار کر سکیں، لوگوں کے ذہنوں میں ان کی شخصیت کا امیج خراب کریں. لہٰذا ان کے پیڈ جو تاریخ دان تھے، ان کے جو پیڈ حدیث گھڑنے والے تھے، جو بنو امیہ اور بنو عباس سے پیسہ لے کر حدیثیں گھڑا کیا کرتے تھے، انہوں نے تمام معصومین میں سے سب سے زیادہ جو روایات اور سب سے زیادہ جو شخصیت کشی کی ہے وہ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ہے. لہٰذا جس آیت کا میں نے انتخاب کیا آپ کے سامنے، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 آیت ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حکم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ تم سب سچوں کے ساتھ. جو لوگ سچے ہیں، جن کے بارے میں قرآن ان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، جو صدیق کے بیٹے اور صدیق کے نواسے ہیں، وہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت میں بھی، اپنے کردار میں بھی، اپنے اعمال میں بھی، اپنی احادیث میں بھی مہر صداقت ثبت کیا، تو وہ سب سے بڑے صدیق ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا بارز مصداق اگر دیکھیں تو حسنین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا. امام علی علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، 23 سال کی جو زندگی تھی،
عملی طور پہ بھی، زبانی طور پہ بھی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نقلی طور پہ، نقل کہتے ہیں وہ چیز جو نقل ہو کے ایک راوی سے دوسرے راوی، دوسرے راوی سے تیسرے راوی تک پہنچتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں نقل۔ عقل کے مقابلے میں نقل ہوتی ہے، یہ وہ اردو والی نقل نہیں ہے، عربی بھی زبان میں نقل کہتے ہیں کہ نقل سے ثابت ہو یا عقل سے ثابت ہو۔ عقل کہتے ہیں کہ جو آپ کے ذہنی تفکر کا نتیجہ ہوتی ہے اور صحیح مبانی پر بیس کرتے ہوئے آپ ذہن سے جو تفکر اور تدبر کے بعد نتیجہ لیتے ہیں وہ آپ کے لیے باعث عمل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو باعث عمل ہوتی ہے وہ نقل ہوتی ہے۔ نقل یعنی جو صحیح واسطوں اور صحیح راستوں سے اللہ کے رسول تک اس کا سلسلہ پہنچتا ہو، اسے ہم کہتے ہیں نقل۔ تو کہتے ہیں نقلی ذریعوں سے بھی رسول خدا کی احادیث آپ کے پاس موجود ہیں کہ جس میں آپ نے مولا حسن و مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں خصوصی طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ جس حدیث کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک موقع پہ ارشاد فرمائی کہ جب امام حسن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کے خطبے سے واپس آیا کرتے تھے اور آنے کے بعد اپنی والدہ گرامی کو رسول کا پورا خطبہ سنا دیا کرتے تھے۔ آ کے بی بی زہرا کو بتایا کرتے تھے کہ آج نانا کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، انہوں نے خطبے میں یہ کہا۔ تو یہ تعریفیں سن کر رسول خدا کو بھی پتہ چلا، امام علی علیہ السلام کو بھی پتہ چلا کہ بھئی یہ ہماری اطلاع ہمارے نواسے حسن کے ذریعے پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک دن امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حسن کی زبان سے خود سنوں۔ امام حسن جو ہیں وہ چھوٹے سے ہیں، حسین تو ہیں بھی نہیں، حسن چھوٹے سے ہیں۔ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ امام حسن وہ اہل بیت کی شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں اگر ہم صحیح معنوں میں عید زہرا کہیں تو عید زہرا امام حسن علیہ السلام کی پیدائش والے دن تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کے اندر اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے بڑا اس بات پہ ڈیپینڈ کیا جاتا تھا کہ کتنی اولادیں ہیں، کتنے بیٹے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کے دعوے کے بعد مخالفتیں کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے آئیں، تو ایک چیز جو رسول خدا پہ باعث جسے کہتے ہیں کہ تشنا، جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں نے اپنے برے القاب سے رسول خدا کو نوازا اور رسول خدا کو تانے دیے، وہ کیا چیز تھی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد کی ولادت ہوئی حضرت ابراہیم کی، تو آپ کے بیٹے کچھ عرصے زندہ رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نعمت لے لی۔ دوسرے بیٹے قاسم، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ تو یہ کفار یہ تانا دیا کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ ابتر ہیں، اور یہ تانا ایسا تھا کہ عرب کے درمیان یہ تانا بہت بڑا تانا تھا کہ اب اس کی نسل یہاں سے مقطوع، قطع ہو جائے گی، ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ یہ رسول اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، دیکھو ابراہیم کی نسل کیسے پھیلی، فلاں کی نسل کیسے پھیلی، سب کے بارے میں کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے کہ جس کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اہتمام کیا کہ آپ کی اولاد آپ کی بیٹی کے ذریعے جو ہے وہ چلائی، اور سورہ الکوثر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ اور یہ جواب ہم کیسے اس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ جواب رسول خدا کے لیے اور رسول خدا کی طرف سے تھا؟ تو یہ ایک مناظرے اور ایک گفتگو کے درمیان امام کاظم اور ہارون الرشید کے درمیان ایک مکالمہ ہمیں تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو یبن رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو رسول کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ ہم بھی رسول کے خاندان میں سے ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ رسول کے رشتہ دار ہیں، آپ اپنے آپ کو رشتہ داری میں اتنا بڑھا کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ حالانکہ رسول کا تو کوئی بیٹا تھا نہیں۔ تو آپ نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا کہ جس میں حضرت عیسیٰ کو ابراہیم کی نسل سے بیان کیا گیا تھا، جس میں کہا تھا کہ ابراہیم کی اولاد میں فلاں 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 اور عیسیٰ موجود ہیں، تو کہا عیسیٰ کا تو کوئی باپ نہیں تھا، لہٰذا عیسیٰ کا شجرہ نسب اس کی والدہ کے ذریعے چلا۔ تو کہتے ہیں انبیاء کے شجرہ نسب ان کی والدہ کے ذریعے بھی چلتے ہیں، لہٰذا یہ استدلال وہاں سے کیا گیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی بی فاطمہ کے گھر میں، تو رسول خدا بے انتہا خوش تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے منہ پہ تماچا مارا تھا جو رسول خدا کو ابتر ابتر کہہ کے تانا دیا کرتے تھے۔ حسن کی پیدائش زہرا کے گھر میں عید تھی، ایک طرح کی خوشی تھی کہ جس نے ان لوگوں کے منہ بند کرا دیے تھے جو رسول خدا کو برا بھلا اور تانا دیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول خدا کی نسل قطع ہو جائے گی۔ تو یہ حسن اللہ کے رسول کے بڑے مقبول اور بڑے جسے کہتے ہیں کہ پسندیدہ نواسے تھے۔ تو آپ نے ان کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی تھی، اور وہ حدیث کیا تھی کہ فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ ہیبتی و سعدتی، حسن وہ ہیں کہ جن میں میری وراثت سے، میری سنت سے، میری سیرت سے میری ہیبت اور میری سعادت، میری سرداری اس کے اندر آئے گی۔
یعنی امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث فرمائی تھی کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے، یہ میرا ہیبت والا بیٹا ہے، کہ جس کی ہیبت سے لوگ کانپتے ہیں۔ اسی ہیبت کو دبانے کے لیے، اسی سعادت کو دبانے کے لیے بنو امیہ اور بنو عباس نے بہت کوششیں کی، اور امام حسن کی شخصیت کو بہت زیادہ تاریخ میں خراب کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ اثرات ہمیں اپنے کچھ مومنین کے ذہنوں میں شبہات کی صورت میں نظر آتے ہیں کہ امام حسن کی شادیوں کے بارے میں، امام حسن کی صلح کے بارے میں، امام حسن کے پیچھے ہٹ جانے کے بارے میں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ رسول خدا نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ حسن بیٹھے ہوں اور حسین کھڑے ہوں، کہا امامین، وہ دونوں امام ہیں، ٹھیک ہے۔ قامہ اور قعدہ، یعنی تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو، تثنیہ دو لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ دونوں کھڑے ہوں تب بھی امام ہیں، چاہے وہ بیٹھے تب بھی امام ہیں۔ تو یہ کہنا کہ رسول خدا کی ہیبت میں سے امام حسن علیہ السلام کے پاس جو ہے خالی وہ حسن خلق اور ایک آرام اور ایک بڑی آرام دہ طبیعت آئی تھی، ایسا نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی جنگوں کے بارے میں ہمیں بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ حتیٰ ہم مومنین اتنا ظلم کرتے ہیں کہ زیارت کرتے وقت بھی امام حسن علیہ السلام کو بھی سے سلام کیے بغیر گزر جاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کو، امیر المومنین کو، رسول خدا کو سلام کرنے کے بعد ڈائریکٹ امام حسین پہ آتے ہیں، امام رضا پہ آتے ہیں، اور پھر امام زبانہ کو سلام کر کے ہم اپنے ذمہ داری کو پورا کر کے ایک طرح سے جھک کر نکل جاتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام پنجتن کی وہ مظلوم ذات ہیں کہ جو ہماری طرف سے بھی مظلومیت کا شکار ہیں۔ تو اب ہوا کیا کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام سے کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کروں۔ وہ احادیث ہمیں اس چیز کی اہمیت اور اس چیز کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جو امام حسن ہمارے ذہنوں میں واضح کرنا چاہتے تھے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ دو روایات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میری کوشش تو یہ تھی کہ آج زیادہ سے زیادہ معصومین علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں، معصومین علیہ السلام کی جو ورڈنگ ہے، ان کو اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو پہنچاؤں، کیونکہ ہمارے ممبروں کی اور ہمارے ممبروں سے گفتگو کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام کے الفاظ اور قرآن کے الفاظ آپ تک پہنچائے جائیں۔ کسی ممبر کو دیکھنا ہو تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی معیار یہ ہے کہ کتنا یہ قال اللہ اور کتنا قال رسول اللہ اور کتنا قال صادق یہ کہتا ہے۔ یہ معیار نہیں ہے کہ کتنا اس کے مجلس میں نعرے لگتے ہیں، کتنا اس کی مجلس میں واہ ہوتی ہے، یا کتنا اس کی مجلس میں جوش خطابت ہوتا ہے۔ ممبر کے اچھے اور برے کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ یہ مجلس اچھی تھی، یہ مجلس بری تھی۔ مجلس کبھی بری نہیں ہوتی، مجلس ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ یہ کہیں کہ اس میں میری معلومات میں اتنا اضافہ ہوا، اس مجلس میں میری معلومات میں ذرا کم اضافہ ہوا یا زیادہ اضافہ ہوا، تو مجلس کبھی اچھی بری نہیں ہوتی۔ مجلس امام حسین کی مجلس ہے، یہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ظرف پہ، ہماری کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ لے رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی رحمت، باران رحمت جو ہے وہ پوری دنیا پہ، پورے شہروں میں، پورے علاقوں میں برستی ہے۔ اب جس کے پاس جتنا بڑا ظرف ہوتا ہے، جس کے پاس ایک کپ ہوتا ہے، وہ کپ کے برابر اس میں وہ رحمت کو بھرتا ہے، جس کے پاس ٹب ہوتا ہے وہ ٹب کے برابر بھرتا ہے، جس کے پاس بڑا تالاب ہوتا ہے وہ تالاب کے برابر رحمت کو لیتا ہے۔ تو یہ عزاداری ہمارے ظروف کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے ظرف اور ظرفیت کو بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ کے رسول کی تعلیمات، ان کے آئمہ کی تعلیمات کو اپنے ظرف میں سمو سکتے ہیں۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ لوگوں کو ہمارے محاسن کلام بیان کرو، یعنی ہمارے کلام کے محاسن بیان کرو، وہ خود بخود ہماری طرف کھنچتے چلے آئیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ اپنی طرف سے قصے گھڑ کے ہمارے لیے سناؤ، ضروری نہیں ہے ہم اپنی طرف سے خواب جو ہے وہ دیکھ کے وہاں پہ سناؤ، بلکہ ہمارے الفاظ ان تک پہنچاؤ۔ وہ خود بخود ہمارے محاسن کلام کو جب سنیں گے تو اس میں اتنی جان ہے کہ وہ خود بخود ہماری طرف اٹریکٹ ہوتے چلے آئیں گے۔ اس لیے زیادہ ہمیں محنت کی ضرورت ہی نہیں، امام رضا نے مسئلہ حل کر دیا۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی آیات یا ان کا ترجمہ یا رسول خدا یا ائمہ علیہ السلام کی احادیث کو یا تو عربی میں یا اردو میں یا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو امام حسن علیہ السلام کی ایک روایت ارشاد القلوب میں یہ روایت موجود ہے، اور جس کو ایڈریس چاہیے بعد میں لے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں قرآن کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا، دنیا میں قرآن کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا، لہٰذا قرآن کو اپنا امام اور ہادی قرار دو تاکہ تمہیں تمہاری فطرت کی طرف ہدایت کرے۔ قرآن کے بارے میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے قرآن ان کو حفظ نہ بھی ہو۔ یعنی حفظ کرنے کی کہیں بھی ہمیں تاکید ائمہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے نہیں آئی۔ صرف ان لوگوں کو حفظ کرایا جاتا تھا جو رسول کے آفیشیل حفاظ موجود تھے، جو قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت حفظ کرایا جاتا تھا۔ بہتر ہے کہ حفظ ہو، اچھی بات ہے، لیکن حفظ کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد قرآن مجید کا سمجھنا ہے۔ تو امام اسی بارے میں فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے قرآن ان کو حفظ ہو یا نہ ہو۔
قرآن کی نسبت اس سے دور ترین لوگ وہ ہیں جو اس پر عمل نہ کریں، چاہے وہ قرآن کو پڑھتے ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی وہ لوگ جو قرآن کی صرف قراءت کرتے ہیں اور قرآن کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں امام فرما رہے ہیں کہ اصل ہدف قرآن مجید کا سمجھنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کے بارے میں تمام ائمہ علیہ السلام کی روایات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، صرف وہ روایات جو قرآن کے بارے میں ائمہ علیہ السلام نے بیان کی ہیں، رسول خدا نے بیان کی ہیں، امام علی علیہ السلام نے بیان کی ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر ایک نے قرآن کو اپنا امام کہا ہے، چاہے وہ امام علی ہوں، چاہے وہ امام حسن ہوں، چاہے وہ امام باقر ہوں، چاہے وہ امام رضا ہوں۔ آپ ائمہ علیہ السلام کی حدیث اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے امام کو، قرآن کو اپنا امام کہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا، جان لو کہ قرآن وہ ہادی ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، وہ ناصح ہے جو کبھی گمراہی میں نہیں ڈالتا، جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ اس سے کچھ لے کے اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے اور اس میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا کس چیز کا اضافہ ہوتا ہے اور کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اس کی علم و حکمت و ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اندر موجود پلیدی اور اس کے اندر موجود رجس اس کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے خطبہ فرمایا، ارشاد آیت نمبر میرے خیال خطبہ نہج البلاغہ میں 74 یا 78 خطبہ ہے یہ، اس میں قرآن کی اہمیت کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن روز قیامت آئے گا اس حال میں کہ وہ رہبر اور آگے آگے لے جانے والا ہوگا ان لوگوں کو جو حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام سمجھ کر احتیاط کرتے رہے، ان کو بہشت کی طرف ہدایت کرے گا، اور جو لوگ زندگی میں اللہ کے حلال کو حرام اور حدود اللہ کو پامال کرتے رہے ہوں اور اللہ کے حرام کیے گئے اعمال کو حلال بنا کر انجام دیتے رہے ہیں، ان کو جہنم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ دیکھیں آج کل کا جو دور ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایسا دور آ گیا ہے، اتنا خطرناک دور آ گیا ہے کہ اب مقابلہ یہ نہیں ہے کہ نیکیوں میں کون زیادہ ہوتا ہے، گناہوں میں کون اپنی پستیوں کو دیکھتا ہے کہ کون کتنے گناہ میں ہے۔ حالات سوشل میڈیا کے اس دور میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ لوگ اپنا مقایسہ دوسرے کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ چلو اگر وہ ایک بہت بڑا گناہ کرتا ہے تو میں تو صرف جھوٹ ہی بولتا ہوں، یعنی وہ اپنے کم گناہ کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ چیز ابھی نہیں روکی گئی تو ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ وہ اپنی طرف سے بڑے بڑے گناہ بنائے گا اور چھوٹے گناہوں کو انجام دیتے وقت کسی بھی قسم کا اس کے ذہن میں، اس کی عقل میں، اس کے کردار میں، عمل میں لرزش قدم میں پیدا نہیں ہوگی اس گناہ کو کرتے وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بڑا گناہ تو نہیں کر رہا، میں تو چھوٹے سے گناہ کو انجام دے رہا ہوں۔ فلاں شخص نے تو پورے ملک کو لوٹ لیا، میں تو خالی اپنے دکان پہ لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ تو وہ اپنے لیے توجیہ پیش کرے گا۔ اس زمانے سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معیارات بیان کیے ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک کرائٹیریا دیا ہے کہ اس کرائٹیریا کے مطابق اپنے عمل کو تولنا ہے، اور قرآن وہ کرائٹیریا ہے، قرآن وہ میزان ہے، قرآن وہ فرقان ہے کہ جو حق و باطل کو جدا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً میں اپنی مجالس کے اندر کوشش یہ کرتا ہوں کہ قرآن کے بارے میں آپ لوگوں کو بالکل جسے کہتے ہیں نا پرفیکٹ کلیئر کر دوں کہ کسی قسم کا شبہ اور کسی قسم کی خوش فہمی ہمارے ذہنوں میں نہ ہو کہ قرآن کو چھوڑ کر ہم کسی جگہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ کو یاد کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ نماز پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے، قرآن پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اور میں نے شاید پچھلی دفعہ کسی گھر میں یہاں مجلس پڑھی تھی تو یہ بیان بھی کیا تھا کہ ہمیں ہمارے واجبات بیان کیے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا کیا چیزیں واجب ہیں۔ کسی کے ذہن میں ہے نوجوانوں میں کیا کیا چیزیں ہمارے پہ واجب ہیں؟ نماز، روزہ، اور کیا کیا چیزیں واجب ہیں؟ حج، زکوٰۃ، اور کیا ہے؟ اور کچھ نہیں ہے واجب۔ قرآن واجب ہے ہمارے پہ یا نہیں ہے؟ کیسے واجب ہے؟ کبھی کسی نے بتایا ہمیں کہ قرآن بھی ہمارے پہ واجب ہے، فرض کیا گیا ہے؟ کسی کے بتانے کی ویسے ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے هو الذی فرض علیک القرآن، وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے اوپر قرآن کو فرض کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ قصص کی۔ وہی ذات ہے کہ جس نے قرآن مجید کو تمہارے، رسول خدا سے خطاب ہے، جس نے تمہارے اوپر قرآن مجید کو فرض کیا ہے اور یہ تمہیں ایک پلٹنے کی جگہ تک پہنچائے گا۔ اے رسول اس کو پکڑ کے رکھو، فاستمسک بالذی اوحی الیک، متمسک ہو جاؤ اس چیز کے ساتھ جو تمہارے اوپر وحی کیا گیا ہے، اور تم بھی متمسک ہو جاؤ، تمہارے ماننے والے بھی متمسک ہو جائیں۔ فسوف تسألون، اور جلد ہی ان سے سوال کیا جائے گا اس قرآن کے بارے میں۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کے بارے میں سوال قیامت میں ہونے والا ہے، یعنی پہلا سوال قرآن کے بارے میں ہونے والا ہے۔ اور قرآن کی شفاعت کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن وہ شافع ہے کہ قیامت میں جس کی شفاعت کو رد نہیں کیا جائے گا، یہ گواہی دے گا کہ کون کتنا مجھ سے انس رکھتا تھا، اسی انسیت کی بنیاد پہ جنت میں درجات دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں اقرا عرفا، روایات کے الفاظ ہیں کہ وہاں پہ کہا جائے گا اقرا، پڑھتے جاؤ جو سمجھ کے تم پڑھتے تھے، عرفا، اور تمہارے مقامات جنت میں اسی حساب سے رفت عرفا بلند ہوتے چلے جائیں گے۔
یعنی جتنا جس نے قرآن مجید کو یہاں سمجھ کے جتنا پڑھا ہوگا وہ سارا اس کو وہاں پہ یاد ہوگا، اور وہاں پہ فرشتے اس سے کہیں گے اقرا ارفع، یعنی پڑھتے جاؤ اور جنت میں اپنے مقام کو بلند کرتے چلے جاؤ۔ تو قیامت کے دن قرآن مجید اتنی ہماری ہیلپ کرنے والا ہے، اتنی ہماری مدد کرنے والا ہے، نہ صرف قیامت میں، قیامت تو اس کا رزلٹ ہے، اصل قرآن مجید کا کام اس دنیا میں ہے، وہ تو ایک رزلٹ کے طور پہ ہمیں یہ درجات ملنے والے ہیں، اصل کام قرآن مجید کا اس دنیا میں ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور اس دنیا کے بعد تمام راستوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو عقل و شعور دے کے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک امت تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو تمام لوگ ایک امت تھے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو چیز نازل ہوئی تھی وہ بہت کم تعلیمات تھیں، بہت ہی کم تعلیمات، انہی کے حساب سے زندگی گزارتے تھے۔ سارا تفکر اور تدبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ فطرت کے ذریعے ان کو گائیڈ کرتا تھا۔ ایک نبی باطن اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا تھا، اور وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم سے اور آدم کی ذریت سے بہشت میں لے لیا تھا، اس وقت جب آدم کی خلقت ہو رہی تھی تو اس وقت جو وعدہ لیا تھا وہ وعدہ، اس کی یاد دہانی کے کچھ اثرات، اس کو یاد کرنے کے کچھ اثرات انسان کی فطرت میں رکھ دیے تھے۔ جب تک انسان اس فطرت پہ چلتا رہا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو مزید جاری نہیں کیا، کہا کان الناس امۃ واحدہ۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے درمیان اختلاف ہونے شروع ہوئے، جب پہلی دفعہ شیطان نے حسد کو ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کے لیے پیدا کیا تو فطرت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور جب فطرت کی خلاف ورزی کی تو وہاں سے شیطان کا پہلا حربہ آدم کی نسل پہ چل گیا۔ تو اب جو کان الناس امۃ واحدہ تھی وہ امت واحدہ نہ رہی، آپس میں اختلاف پڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ پہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب ان کے درمیان اختلاف ہوا تو پھر ہم نے ان کے درمیان انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، پھر ادریس کو، یونس کو، مختلف انبیاء علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا تاکہ وہ ان کو اس فطری یاد دہانی جو ان کے ذہن میں موجود ہے اس کو یاد دہانی کے طور پہ دوبارہ سے یاد آور کروا سکیں۔ دیکھیں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتے، لیکن کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں بچوں کے اور نوجوانوں کے ذہن کو جو ہے نزدیک کرنے کے لیے۔ انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس کو یاد نہیں ہے کہ وہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا، لیکن کوئی انکار کر سکتا ہے کہ آنے کے بعد بولے مجھے تو یاد نہیں، میں تو نہیں تھا؟ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ کوئی بیوقوفی ہوگا جو کہے۔ تو ہمارے وہ عہد و پیمان جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے عالم زر میں کیے تھے وہ ہوئے تھے، اور قرآن مجید ان کی بار بار یاد دہانی کروا رہا ہے کہ کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو تم سب نے جواب دیا تھا کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو وہ وعدہ یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیم کا مرکز ایک رکھا تھا کہ ایک میرا عہد ہے، ایک میرا جسے کہتے ہیں دستور ہے، ایک میرا جو ہے وہ نبیوں سے تم تک پیغام پہنچانا تھا۔ وہ کیا؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ توحید کا پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں تک پہنچانا تھا۔ اس توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ ہوا، اس توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یاد دہانی کرانے کے لیے رسولوں کا سلسلہ ہوا، اس توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اماموں کا سلسلہ رکھا، اس توحید کا سلسلہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب، الواح اور جو صحیفے نازل کیے، ان تمام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ رکھا۔ کیوں؟ ایک عہد یاد دلائیں کہ پروردگار تمہارا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ وہ ریڈ لائن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسے کراس کرنے والے کے خلاف شدید غصہ آتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے کہ جب کوئی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، مگر یہ کہ وہ معافی مانگ لے۔ تمام چیزوں کی معافی ہے، شرک کی بھی معافی ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کے دل پہ ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ وہ معافی مانگنے کی نوبت تک پہنچ ہی نہیں پاتا، اس سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو اپنی زندگی میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں شرک کے بارے میں کہ شرک کیا ہے، تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان میں کمپیوٹر فیلڈ میں ہوں، فرض کریں کہ آج سے 20 سال پہلے وہ پاکستان میں ایک 386 کمپیوٹر پہ یا 486 کمپیوٹر پہ کام کرتے ہوں، ونڈوز 3 اس کے اندر انسٹال ہو، اس زمانے میں ان کا امریکہ کا گرین کارڈ کی لاٹری نکل آئی، وہ یہاں پہ آ گئے، کمپیوٹر ایسے ہی بند پڑا تھا۔ ابھی 2023 کے اندر وہاں سے کوئی گھر والے جن کو اس نے اسپانسر کر کے بلایا، وہ اس کمپیوٹر کو بھی ساتھ لے آئے، یادگار کمپیوٹر پہلے جس پہ تم نے اپنی بنیاد رکھی تھی کمپیوٹر نالج کی، یہ میں تمہارے لیے لے کے آ گیا ہوں تحفے کے طور پہ۔ آپ اس کمپیوٹر نالج کی جسے کہتے ہیں احترام میں اس کی جو ہے وہ کھولتے ہیں بڑے پیار سے اس کو،
اور اس کو لگاتے ہیں اور انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میرا پرانا کمپیوٹر ہے، میں اس کو استعمال کروں گا. جیسے ہی آپ انٹرنیٹ لگاتے ہیں ایک دم سے کمپیوٹر کی ونڈوز کریش کر جاتی ہے. کیوں؟ ہزاروں لاکھوں قسم کے وائرسز اس پہ حملہ کرتے ہیں. تو جو اینٹی وائرس اس کے اندر اس زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ کوئی کام نہیں کرتا. کہتے ہیں اینٹی وائرس تو میں نے ڈالا تھا اس وقت، مہنگا خرید کے ڈالا تھا، لیکن اس نے کام نہیں کیا. وہ کس لیے کام نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ نے نئے وائرسز سے اس کو آشنا نہیں کیا، اپ گریڈ نہیں کیا اس اینٹی وائرس کو. تو وہ کتابیں جو آج سے 20 سال پہلے بھی شرک کے بارے میں لکھی گئیں یا 50 سال پہلے شرک کے بارے میں لکھی تھی، وہ اس زمانے کے شرک آپ کو بتا چکی ہیں. آج کے شرک معلوم کرنے کے لیے آج کے علماء سے آپ کو بار بار رجوع کرنا پڑے گا اور آج کے شرک آپ کو بتانے پڑیں گے آج کن کن چیزوں میں شرک پائے جاتے ہیں. آج کیا چیز تو آج کے شرک معلوم کرنے کے لیے ہمیں اپنے اینٹی شرک کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ریڈ لائنز بیان کی ہیں کہ وہ ریڈ لائنز کیا ہے کہ جن کو کراس کرنے سے شرک ہوتا ہے. پہلے زمانے میں بت سامنے ہوا کرتے تھے. آج کے بت کسی پتھر یا لکڑی یا سونے چاندی کے نہیں ہوتے. آج کے بت خواہشات نفس کے ہوتے ہیں. ہوا و ہوس کے بت تو اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. آج کے بت جو ہے وہ کسی کمپنی، کسی جسے کہتے ہیں فرینچائز یا کسی جسے کہتے ہیں بل گیٹس اور کسی دوسرے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی جسے کہتے ہیں کہ ہم پوجا کرتے ہیں. ہمارے نوجوان ان کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل تک واقف ہوتے ہیں. اپنے ابا کا بینک اکاؤنٹ نہیں پتا ہوتا کتنے پیسے ہیں، لیکن بل گیٹس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں یہ پتا ہوتا ہے ہم سب کو. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہمیں اس طرف لگا دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آئیڈیاز تبدیل کر کے پیسے کے پیچھے بھاگتے رہیں اور ان لوگوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے رہیں کس طرح سے انہوں نے یہ پیسہ کمایا، اور سارے لوگوں کو اسی طرف لگایا ہوا ہے. تو ہم اپنے پورے سال میں ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن 2 مہینے 10 دن جو عزاداری آتی ہے اس میں علماء کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس تمام دنیا کی آلودگیوں میں جہاں جہاں ہمارا ذہن مشغول ہوتا ہے ان آلودگیوں سے نکالنے کے لیے آپ کو لائن آف ایکشن دیا جائے. کہ وہ لائن آف ایکشن کیا ہے کہ آپ 2.5 مہینہ جو ہے باقی یہ گزار رہے ہیں، اس کے بعد جو سارا سال ہے وہ خوشبو جو اس عزاداری سے آپ کے کردار و افکار میں پیدا ہونی چاہیے، وہ خوشبو آپ کو ان تمام کثافتوں اور بدبوؤں سے دور رکھے. یعنی جہاں آپ جائیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی خوشبو آپ کے وجود سے جو ہے وہ پھیلنی چاہیے. ایک شخص جو ہے وہ عطر فروش کی دکان پہ جاتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے. اب تو عطر فروش کی مثال دینا چاہیے، ڈیوٹی فری سے گزرتا ہے تو اس کے جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے فری کے پرفیوم لگا کے. جو ایک کوئلے کی کان سے جاتا ہے اس کا جسم کالا رہتا ہے، کالا کہیں نہ کہیں لگ جاتی ہے. تو یقین کریں کہ امام حسین کہ جن کے بارے میں امام معصوم جن کے بارے میں اتنی روایات ہیں کہ جو ان مجالس میں شرکت کرتا ہے فرشتے حسرت کرتے ہیں اس کے ثواب کے لیے غبطہ کھاتے ہیں، تو وہ خوشبو ہمارے جسم سے کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ہاں اٹھنے والا اور ہمارے ہاں بیٹھنے والا بچہ دوسروں سے مختلف کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے پچھلی دفعہ شاید یہ مثال یہاں دی تھی یا نہیں دی تھی کہ ہمارے ہاں بیٹھنے والا احمد، محمد، مجتبیٰ باہر جا کے سیم اور ریٹا جیسا کیوں ہو جاتا ہے؟ ہماری بچی اور بہن باہر جا کے ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. باہر جا کے احمد اور سیم میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ایک ہی جیسی شکلوں کے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے ان کے ہاتھ ہلتے ہیں، ایک ہی طریقے سے ان کی زبان ہلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو اب کیا کریں؟ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہمارے اوپر اگر ہماری خوشبو کو دور تک نہ پھیلائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں توجہ کرنی پڑے گی کہ شاید ہمارے میسج میں کوئی کمی موجود ہے، ہمارے میسج میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ ایسا گیپ ہے، ایسا رکھنا ہے جو اس کمی کو پورا نہیں کر رہا. آپ کے ہاں تو بڑا اچھا ریشو ہے کہ نوجوان نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمارے ممبروں سے بیان ہونے والی اس سخنرانی اور اس خطابت کی جسے کہتے ہیں کہ بوچھار نے ہمارے درمیان سے نوجوانوں کو نکال دیا. سارے بڈھے 50 سال سے 40 سال سے اوپر کے بیٹھے ہوتے ہیں، نوجوان غائب ہو کے باہر سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں یا باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ماتم شروع ہوگا تو جائیں گے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یار کیا چیختا رہتا ہے مولوی اتنی زور سے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. کوئی کام کی کوئی ریزنیبل بات نہیں کرتا، کوئی اس کے پیچھے ریزن نہیں ہوتا، کوئی ریشنل چیز ہی بیان نہیں کرتا. ہمارے دوست جو ہیں ہمارے سامنے جو ہے وہ ریزن دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ نہیں ہمارے ابا اس طرح روتے تھے ہم بھی اسی طرح روئیں گے، ہمارے اماں جو ہے نیاز دلاتی تھی تو ہم بھی اسی طرح نیاز لائیں گے. جناب سیدہ کی نیاز ہمارے یہاں نہیں کھائی جاتی مردوں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابا نے کہا تھا، ابا نے نہیں، ابا سے ان کی دادی نے کہا، دادی سے ان کی سگڑ دادی نے کہا تھا. تو میں نے شاید یہاں بیان کیا تھا نہیں کیا تھا، ہمارے ایک استاد تھے آغا رضوانی، شیعہ شناسی ہمیں پڑھایا کرتے تھے، تو سارے ہندوستانی لڑکے ان کے ساتھ ہمیشہ بحث میں رہتے تھے. جب کوئی تاریخی بات پڑھاتے تھے وہ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہندوستان میں معاملہ دوسرا ہے. وہ کہتے تھے آپ کیا بار بار کہتے ہیں ہندوستان میں معاملہ دوسرا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت آئی تھی، حضرت عیسیٰ پہ انجیل آ گئی تھی، رسول خدا پہ قرآن آیا. ہندوستان میں ایک اور کتاب آئی تھی
کہتے ہیں کون سی کتاب؟ کہتے ہیں وہاں پہ عورت آئی تھی. عورت کا عورتوں کا دین. تو عورتوں کا دین ہمارے یہاں چلتا رہتا ہے. دیکھیں یہ عورتوں کو مخاطب کر کے نہیں کہا جا رہا, یہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں وہ رسومات, وہ چیزیں جو ہندوؤں میں بہت ساری رائج تھیں. دیکھیں اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ذرا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو اگر عزا خانے کو آپ 2 منٹ کے لیے ہٹا دیں اپنے سامنے سے. میں کراچی میں ایک بہت بڑی جگہ ہے, پورٹ گرینڈ کے اوپر مندر ہے, بہت پرانا, 250-300 سال پرانا مندر ہے. میں چلا گیا غلطی سے وہاں پہ, اپنے بچوں کو ایران سے لے کے آیا تھا, میں وہاں چلا گیا تو میں باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ کہاں سے آیا, تو حجاب بچیوں کا جو تھا وہ ایرانی سٹائل میں تھا. تو میں نے کہا ایران سے آئے, تو بڑی خوشی سے وہ ہمیں اندر لے گیا. کہہ رہا تمہیں وہ کیا کہلاتے ہیں, وہ ان کا جو تبرک ہوتا ہے وہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں. میں نے کہا نہیں کھانا نہیں ہے, ہمیں بس اندر ایک دفعہ دیکھنا ہے. تو ہمیں اندر جب لے کے گیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے کوئی بھی فرق نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ وہاں پہ بت رکھے تھے, اسی طریقے سے ان کے بیٹھنے کا طریقہ, اسی طریقے سے ان کے ہاتھ میں کلابے, اسی طریقے سے ان کے یہاں اگربتیاں, اسی طریقے سے ان کے یہاں چراغ جلنا, اسی طریقے سے ان کے یہاں ساری وہ چیزیں جو ہمارے یہاں عزاخانوں میں اکثر کی جاتی ہیں وہ سارے کے سارے کی جا رہی تھی. آپ اپنے رسومات کو اگر ایک دفعہ اٹھا کے دیکھ لیں, میں اگر کہوں آپ سے یہاں بیٹھ کے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت بڑا عزا خانہ, تو آپ مجھے دوسرے ممبر سے اٹھا دیں, کیا جھوٹ آپ امام صادق پہ یا امام کاظم پہ باندھ, کون سا عزا خانہ تھا ان کا بھائی بتائیں ذرا ہمیں. ایک علم حضرت عباس کا تھا جس کے بارے میں روایات بھی آئی تھی, جس کے بارے میں وہ علم ایک ایسی چیز تھی جو شاعر اللہ میں شامل ہوتا ہے, جو علامت تھی شیعوں کی, علامت تھی شیعوں کی. ہم نے اس علم کو جو لوگوں میں جنگ پہ لے جانے کا جوش لاتا تھا, ہم نے اس کو عزا خانوں میں بند کر کے رکھ دیا. اور آپ یقین کریں حال یہ ہو گیا, گھروں میں چھوٹے چھوٹے عزا خانے جیسے بت خانے بنائے جاتے ہیں ایسے عزا خانے بنا لیے گئے. یہ یقین جانے انچوری کے اندر, پاکستان کے مختلف شہروں میں میں نے گھروں کے اندر وہ عزا خانے دیکھے اپنے رشتہ داروں کے گھر میں, کہ چھوٹے چھوٹے عزا خانے بنائے, صبح جاتے وقت اس کے اوپر ایک شمع جلاتے ہیں, اگربتی جلاتے ہیں اور سلام کر کے نکل جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی دیکھے, ابھی تو شکر کریں کہ ہمیں گھروں کے اندر گھسے نہیں ہیں. اگر گھروں کے اندر گھس جاتے تو کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں. پھر کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تو عزا خانوں کے خلاف بولتے ہیں. بھائی عزا خانوں کے خلاف نہیں بول رہا, آپ اپنی شباہت دیکھیں کس کے ساتھ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تھا اگر تمہاری شباہت کسی یہود یا نصارہ کے ساتھ آ جائے تو تمہاری عاقبت یہود اور نصارہ والی ہوگی. تو دیکھیں دین کیا چیز ہے اور ریچولز کیا چیز ہے دین کے اندر. دین کو ریچولز پہ قربان نہیں کریں. وہ چیز جب تک اسلامی حدود کے اندر آپ کو لے کے چل رہی ہے وہ چیز آپ اپنائیں, جب تک وہ آپ کے اسلامی اصولوں پہ, آپ کی اسلامی اقدار پہ ضرب نہیں لگا رہی آپ اس کو اپنائیں. لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ چیز شرک کے دائرے میں داخل ہوتی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا رسول, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ائمہ علیہ السلام, کوئی اس کو پسند نہیں کرتا. میں ان کے خلاف نہیں کر رہا, سب عزا خانے اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں, سب عزا خانے لیکن ان کے ساتھ جو ہم حرکتیں کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہوتی. آپ اس کے اندر جو بھی رکھنے, قرآن پاک عزا خانوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن آپ دیکھیں, میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 12 علم لگائیں, 32 علم لگائیں, ابھی آپ نے دیکھا نہیں. آغا میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں, بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں عزا خانے کیا ہوتے ہیں. عزا خانے تو آپ تو کچھ بھی رکھ دیں اس کے اندر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں آغا, آپ نے بڑے محترم ماحول کے اندر پڑھا ہے. میں آپ کو, آپ شاید پاکستان, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال ایک سلوات بھیج, ایک صلی اللہ علیہ وسلم. میں عزا خانوں کے خلاف نہیں بول رہا, خدا نہ خواستہ انہی عزا خانوں میں سقہ بن کے ہم بڑے ہوئے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان عزا خانوں میں ہم جو کرتے ہیں ہر جگہ وہ نہیں ہوتا. وہ ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں, قرآن پڑھا جانا چاہیے, نہج البلاغہ پڑھی جانی چاہیے, لیکن یہ نہیں ہوتا وہاں پہ. اگر آپ دیکھ لیں, ہاں تو آپ دیکھیں, اب ہم تو کراچی جیسے شہر سے آ رہے ہیں, پنجاب کے مختلف علاقوں میں دیکھ کے آ رہے ہیں, پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کیا کیا ہو رہا ہے. بہرحال تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی, اللہ تعالیٰ کے رسول, اللہ تعالیٰ کے ائمہ علیہ السلام نے زحمت دی ہے. ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا صلی اللہ علیہ محمد, اور کہنے لگا کہ علی خدا ہیں. امام علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ علی کو تم خدا بناؤ. اللہ پاک ہے, علی اللہ کے بندے تھے, اللہ کے حضور سجدہ کیا کرتے تھے. امام علی علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اے علی تمہارے بارے میں دو گروہ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. ایک وہ جو تمہاری محبت میں حد سے بڑھ جائیں گے, اور ایک وہ جو تمہاری نفرت میں تمہیں کافر قرار دے دیں گے. اور دونوں گروہ ہم نے علی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھے. ایک وہ نصیری جنہوں نے نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا, ائمہ علیہ السلام نے ان پہ لعنت کی ہے, ان پہ ملامت کی ہے اور ان سے برات کا اعلان کیا ہے. اور ایک وہ گروہ تھا
کہ جو امام علی علیہ السلام کو، وہ خوارج جو امام علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ کہتے تھے یہ کافر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری قرآن جو نیزوں پہ چلا دیا گیا ہے، نیزوں پہ چڑھا دیا گیا ہے، اس کے خلاف علی آ گئے. تو یہ دیکھنا ہوگا دین کو اگر ہم نے نہیں بچایا اور دین کو ہم نے دین کی طرح سے لے کے نہیں چلے اور اس میں ہم اپنی پسند سے چیزیں بڑھاتے چلے گئے تو دین کا حال وہی ہو جائے گا جو یہود و نصارہ نے اپنے دین کا حال کر لیا تھا. انہوں نے اپنے دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے، کل میں نے آپ کے سامنے عربوں کی مثال دی تھی کہ کس طرح سے ان کے درمیان بت پرستی آئی تھی، کس طرح سے ان کے درمیان شرک آیا تھا. ایک وہ قوم جو موحد نبی کی ماننے والی تھی، ایک وہ قوم جو ابراہیم کو اپنی جسے کہتے ہیں اپنا جد کہتی تھی. اس قوم میں شرک کتنا آ گیا تھا کہ اللہ کے رسول کو آنے کے بعد کتنی قربانیاں دینی پڑی اس کے اندر. تو بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی، ایک صلوات بھیجیں مولا والے ہوں. امام علی علیہ السلام ہوں یا امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں یا امام رضا ہوں، 12 اماموں میں سے کوئی بھی امام ہو، اللہ تعالیٰ نے خود رسول کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو دو طرح کی ذمہ داریاں دی ہیں. ان کے 2 طرح کے رول ہیں. ایک وہ رول ہے جو ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ایک وہ رول ہے جو ان کی نسبت بندوں کے ساتھ ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم اس نسبت کو جو بندوں کے ساتھ ہے اور بندوں کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے بندوں کے لیے عملی طور پہ اقدام کرنے کے لیے کہا ہے، ان اعمال کو ان سے سیکھا جائے. ہم امام حسین علیہ السلام کو، ہم رسول خدا کو، ہم امام رضا علیہ السلام کو ان کی یاد میں جو کام کرتے ہیں وہ سارے وہ کام ہوتے ہیں جو ان کے دشمنوں نے ان کے ساتھ کیے تھے. ہم امام حسین پہ کیوں روتے ہیں؟ ہم امام حسین پہ اس لیے نہیں روتے کہ جس مقصد کے لیے امام حسین روئے تھے. ہم امام حسین کی مظلومیت پہ روتے ہیں، لیکن امام حسین کس لیے روئے تھے؟ امام حسین اس لیے روئے تھے کہ اللہ کے دین، ان کے نبی کی محنت کو اکارت کیا جا رہا تھا. امام حسین کا رونا اللہ کے دین کے لیے تھا، ہمارا رونا امام حسین کے لیے ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ امام حسین کے لیے، امام حسین کے لیے رونا اللہ کے دین پہ رونا ہے. لیکن یہ ہمارے نوجوانوں کو بتائے گا کون؟ ہم جب نظر دیتے ہیں، ہم جب فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مولا حسین کی نظر ہے، مولا حسین کے نام پہ قربانی کی جا رہی ہے، صریحاً خلاف قرآن، صریحاً خلاف روایت، صریحاً شرک ہے یہ کہ امام حسین کے نام پہ آپ کسی چیز کو، جانور کو ضائع نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو بھی چیز اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کی جائے وہ حرام ہے تمہارے اوپر. تو اپنے بچوں کو بتانا تو ہوگا نا یہ جو ہم کہتے ہیں نظر حسین، نظر مولا، نظر نیاز حسین، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے آواز دی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرنے والا، کوئی ہے جو میری نصرت کرنے والا. تو نصرت کیا تھی؟ نصرت یہ تھی کہ جہاں جہاں مظلوم لوگ، غریب لوگ، طلبگار لوگ مولا حسین کو پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا حسین کی نیابت میں ان کی طرف سے قربانی دیتے ہیں. یہ قربانی ہوتی ہے اصل میں امام حسین کے نام کی قربانی. اگر آپ کے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ امام حسین کے نام پہ قربان کرنے کا مطلب امام حسین کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے تو یہ تو صریحاً شرک ہے. ہم یہ قربانی نہیں کرتے. یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں، یہ جو ہم واسطہ دیتے ہیں، یہ جو ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون بتائے گا ہمیں؟ کبھی آپ نے اپنے بچوں کو بتایا؟ کبھی ہمارے ماں باپ نے ہم کو بتایا؟ کہاں پہ یہ شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے؟ کہاں پر یہ جو ہے وہ حدود میں رہتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے اس کے بارے میں. اس کے بارے میں ائمہ علیہ السلام نے کثرت سے فرمایا ہے. اس کے بارے میں دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں کے ترجمے میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ شرک کی حدود کیا ہیں اور شرک سے بڑھ کر کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی کو برابر قرار دیں کہ جو اللہ کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ یہ لوگ انجام دے سکتے ہیں، اگر ائمہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھا جائے ما اللہ یا غیر اللہ کہ اللہ کو چھوڑ کے یہ سارے کام کر سکتے ہیں، صریحاً شرک ہے. یعنی غیر اللہ ائمہ علیہ السلام سے ماننا کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے ان کے سپورٹ کر دیا، اللہ فارغ ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ شرک ہے، صریحاً شرک ہے. میں آپ کو قرآن اور روایات سے بتا سکتا ہوں. میں بتاتا ہوں کون سی چیز جائز ہے جو ہم کہتے ہیں امام رضا ہمیں دے دیں، وہ بتاتا ہوں کیا چیز ہے. دوسری چیز ما اللہ، ہم کہیں کہ اللہ کے ساتھ یہ کام کرنے میں شریک ہے، یہ اللہ کے ساتھ صریحاً شرک ہے. ہم جو مانگتے ہیں امام رضا سے، امام رضا میری یہ حاجت پوری کر دیں، مولا علی میری یہ حاجت پوری کر دیں، حضرت عباس میری یہ حاجت پوری کر دیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ عند اللہ. آپ کا رتبہ، دعائے توسل پڑھتے نا، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، کہ آپ کا رتبہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ بلند اور پاک اور بلند مرتبہ ہے کہ میں آپ کے واسطے سے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے وہ جائز طریقہ جو ہم ائمہ علیہ السلام سے مانگتے ہیں. ان 3 طریقوں میں سے ما اللہ، غیر اللہ، یہ 2 شرک ہیں. لیکن عند اللہ
یہ وہ ہے جو ہم اپنے نوجوانوں کو اگر بتائیں گے نہیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے اسی لیے کہا کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. آج کے زمانے میں بچہ آپ سے کیوں کر کے سوال کرتا ہے, وائے, کیوں, اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اردو ضرور سکھائیں, کیونکہ بعض زبانیں ایسی ہیں کہ جس نے اسلام کو اپنے دامن میں سمو لیا ہے. اس میں سے ایک زبان ہے عربی, ایک زبان ہے فارسی, اور تیسری زبان ہے اردو. انگلش زبان کے اندر ابھی تک اسلام کے وہ مفاہیم, وہ چیزیں جو بلند پایا بحثیں ہیں, وہ ابھی تک انگلش میں نہیں آ سکی ہیں. لہٰذا اگر بچوں کو اردو نہیں سکھائیں گے تو آج جب تک وہ آپ کے قابو میں ہیں, 18 سال سے پہلے تک جب تک آپ ان کا خرچ اٹھا رہے ہیں, تو وہ مار مور کے لال پیلے کپڑے پہن کے میلادوں میں اور کالے کپڑے پہن کے مجلسوں میں آ جائیں گے. لیکن ذرا سے جب وہ بڑے ہوں گے اور آپ سے وہ ریشنل سوال کریں گے, آپ سے ریزن مانگیں گے, اور آپ کے پاس جب اس کا جواب نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی انگلش کا ایسا عالم نہیں ملے گا جو انگلش میں ان کی بات ان کو سمجھا سکے, تو پھر دین سے دوری شروع ہو جائے گی. وہ گھر کے اندر آپ کو جو ہے وہ جانماز بچھا کر اور قرآن اٹھا کر پھرتا نظر آئے گا, لیکن باہر جائے گا تو اس کے ہاتھ میں بوتل بھی شاید نظر آ جائے اور اس کے ہاتھ میں نشہ بھی نظر آ جائے. اور یہ ہو رہا ہے, یہ میں کوئی کوکاف کی باتیں نہیں کر رہا, یہ آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ابھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں الذین یستمعون القول, جو تمام باتوں کو سنتے ہیں, ان میں سے بہترین کا انتخاب کر لیتے ہیں. ابھی موقع وہ ہے کہ آپ کھلے دل کے ساتھ تمام لوگوں کو سنیں جو اسلام کی باتیں کر رہے ہیں, تمام لوگوں کو سنیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی شخصیت کو آپ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. اگر کسی نے کسی کے بارے میں بری بات کہہ دی, کسی نے کسی کے بارے میں برا کام کر دیا, ایک بات سے آپ اس کی شخصیت کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. مسلمان سچے دل کے ساتھ سارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہماری پرابلم یہ نہیں ہے کہ کہنے والا کالا ماما پہن کے آیا ہے یا سفید ماما پہن کے آیا ہے. ابھی کہنے والا ہری پگڑی پہنا ہوا ہے یا اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے. ابھی کہنے والا جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے. ابھی مصیبت یہ ہے کہ میرا بچہ, ان سب کی بات ہمیں سننی ہے, اچھی بات, اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کرنا ہے. اگر میں نے یہ نہیں کیا, میں نے اپنے بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ بہترین بات کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے, تو یاد رکھیں آپ کے اس معاشرے کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ زین کل زین ہی رہے گا یا زینب بن جائے گا. آپ کی بیٹی حمیدہ آج حمیدہ ہے, کل حمید بن جائے گی, وہ حمیدہ ہی رہے گی. کل تک آپ کو پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ بیٹے کے دوست آئے ہوئے کمرے کے اندر, تو آپ پریشانی نہیں ہوتی تھی, لیکن آج آپ کو پریشانی ہے کہ کل کو میرا بیٹا اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے نہ کہہ دے. یہ میں کسی کو خوف کی باتیں نہیں کر رہا, یہ ہمارے گھروں کی باتیں ہیں. پرائم منتھ پورا 1 مہینے کا بنا دیا گیا, آپ لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی. آپ کے سارے بچے اس پرائم منتھ کے اندر ان کی باقاعدہ جنس کی تبدیلی کروا دی جاتی ہے, اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ان کو. وہ کہتے ہیں ہمارے پراپرٹی ہے بچوں, یہ بچے ہماری پراپرٹی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو ہم ریزنیبل باتیں نہیں بتاتے, ہم ریزنز نہیں بتاتے باتیں کی. تو ہمیں اپنے دین کو ریشنلائز کرنا پڑے گا. ہر بات جو بتائیں ایسے قصے آئمہ کے سنائے کہ جو بہت مافوق الفطرت ہوں. بچہ اس کے بعد یہ نہ کہے کہ میں تو ایسا بن نہیں سکتا کیونکہ وہ امام تھے. ان کو وہ قصے حقیقتیں سنائیں کہ جو آپ بھی کر سکتے ہیں, جو امام نے کر کے دکھایا ہے. اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو پھر کس لیے ہمارا عملی نمونہ ہے یہ رسول خدا؟ کس لیے امام علی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے؟ کس لیے امام حسن اور امام حسین ہمارے لیے عملی نمونہ ہے؟ اگر یہ عملی نمونہ نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ لوگ یہ بولیں گے یہ ڈھونگ لگاتے ہیں, خامخواہ میں ایسی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. کس کے آئیڈیل ہمارے ہاں جو ہے حضرت اکبر علی اکبر ہیں, اور کس کے آئیڈیل ہمارے یہاں حضرت قاسم ہیں؟ پوچھ لیں اپنے بچوں سے اٹھا کے, جا کے ذرا پوچھیے گا کون ہے اس کا آئیڈیل, تو بتا دیں گے فلاں وومن فلاں مین. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لگے رہے پھر اپنی ریچولس کے اندر. اگر اسی طرح چلتے رہے, دین کو ریشنلائز نہیں کیا اور دین کو حقیقتوں کے پردے میں سے نکال کر لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کیا, تو ہم نے دین کو کیا پہنچایا؟ رسول خدا نے اپنی آخری خطبے میں ہمیں حکم فرمایا تھا, حکم. ہمیں آخری خطبے کا ایک ہی لفظ یاد ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا. باقی چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم شیعہ ہیں, شیعہ صرف ایک جملے کے, من کنت مولا فہذا علی مولا. رسول خدا نے اس خطبے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی تھی کہ اللہ کو ایک ماننا, پوری 23 سال کی اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ تعلیمات کا نچوڑ بیان کر دیا تھا, اور کہا تھا ان کی تمہیں پیروی کرنی ہے, اور اس تمام چیزوں کی پیروی میں یہ علی تمہارا مددگار ہے, میرا والی, میرا وارث, میرا جانشین, میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے, یہ تمہارے اوپر امام ہے. کن چیزوں کی؟ ہم نے کانٹریکٹس پڑھے بغیر آخری لائن پڑھ کے سائن کیا ہوا ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کھڑا ہو جائے کوئی, ابھی ذرا مجھے 5 لائنیں خطبے رسول خدا کی بتا دے. کھلا چیلنج دے رہا ہوں,
نہیں ہیں. جانتا ہوں، میں بھی اسی ماحول میں پڑھ کے بڑا ہوا ہوں، آپ بھی اسی ماحول میں پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں. ہمیں تو بتایا ہی نہیں جاتا رسول نے کیا کہا ہے. ہمیں وہ بتایا جاتا ہے علامہ صاحب نے کیا کہا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آقا بہجت نے کیا کہا، ہمیں فلاں بتایا فلاں آیت اللہ نے کیا کہا ہے. ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں تم سے. ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا کہہ رہا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کا وہ خط جو امام حسن کے لیے لکھا ہوا ہے امام علی علیہ السلام نے، کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ بزرگان نے تو پڑھا ہوگا، کتنے نوجوانوں نے پڑھا ہے؟ میرا ارادہ تھا کہ آج آپ کے سامنے وہ پڑھ کے بتاؤں، لیکن ٹائم اتنی جلدی سے گزر گیا کہ میں امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بھی زیادہ بیان نہیں کر سکا. اب دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام کا کردار اور ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ذکر کروں. اپنی گفتگو کو تمام کروں. ایک صلوات بھیجیں محمد علی محمد پہ. دیکھیں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے ذہنوں میں ایک شبہ بیٹھا ہوا ہے، جو نوجوان نے اگر سنا ہے یا نہیں سنا، میں آپ اس کے بارے میں بتا دوں کہ ایک تو امام حسن کی صلح کو لے کر بڑا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں. ایک امام حسن کی شادیوں کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ ساری باتیں ان میں سے کچھ یا یوں کہتے ہیں اکثر باتیں بنو عباس کے دور میں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں نصب کی گئیں. بنو امیہ نے ہی بہت کام کیا، لیکن بنو امیہ نے زیادہ تر اپنی توجہ امام علی علیہ السلام کی کردار کشی اور ان کی نسل کشی اور ان کے جیسے کہتے ہیں کہ شخصیت کو لوگوں کے ذہنوں میں خراب کرنے کے لگایا. لیکن بنی عباس نے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں خراب کیا. صلح کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس صلح کی ریزنز اور علتیں کیا تھیں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات جائے کہ دیکھیں صلح کیوں امام حسن علیہ السلام نے کی تھی. مختصر طور پہ کوشش کروں گا، 10 منٹ میرے پاس ہیں، اس میں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کو جب خلافت ظاہری خلافت جو 5ویں نمبر پہ ملی ہے، تو اس کے بعد تھا کیا سچویشن. امام علی علیہ السلام نے وہ تمام مشکلات جو رسول خدا کے بعد امت میں پیدا ہو چکی تھی ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو کئی جنگیں لڑنا پڑیں. یعنی کچھ سالہ دور حکومت کے اندر امام علی علیہ السلام کا اکثر وقت فتنوں کو، وہ بھی مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والے فتنوں کو دبانے میں لگ گیا. تو اس کی وجہ سے لوگ امام علی علیہ السلام سے تھک گئے تھے کہ یہ علی ہمیں جنگ پہ لے جاتا ہے. مولا علی کو ان کے بارے میں کہنا پڑ گیا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم مردوں کی شکل والی عورتیں ہو، کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے جنگ پہ چلو تو تم کہتے ہو سردی ہے، جب گرمیوں میں کہا جاتا ہے تم کہتے ہو گرمی ہے، تم بہانے بناتے ہو، جنگ پہ نہیں جاتے. تو یہ حال ہو گیا تھا امام علی علیہ السلام کے بعد فوج کا. اس کے بعد جب امام حسن علیہ السلام کو یہ خلافت ملی تو اس زمانے میں خلیفہ دوم کے زمانے میں معاویہ کو شام کا گورنر بنا دیا گیا تھا. اس نے اس حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے لوگوں کو خریدنا شروع کیا، اور خریدنے کی تعداد ایسی تھی کہ جب وہ حملہ کرنے کے لیے نکلا ہے اور ایک مقام پہ آ کے اس کی فوج کھڑی ہے تو امام حسن علیہ السلام نے اپنی تقریباً 12,000 یا 15,000 کی فوج کو اس کے مقابلے میں آگے بڑھایا اور 2,000 کا لشکر جو ہے اپنے ایک سپہ سالار کے ساتھ آگے بھیجا ہے. معاویہ نے کام پروپیگنڈے سے کیا، یعنی اس زمانے کا سوشل میڈیا جو پروپیگنڈا تھا وہ معاویہ نے وہی کام کیا جو آج سوشل میڈیا ہمارے درمیان کرتا ہے. اس نے لوگوں کے درمیان افواہیں پھیلانی شروع کی. ایک اس نے اپنا گروہ بھیجا اس لشکر میں جو امام حسن نے آگے بھیجا تھا، ایک اس نے گروہ بھیجا امام حسن کے لشکر میں، اور یہاں پر امام حسن علیہ السلام کا ایک خطبہ اس سے کچھ الفاظ لیے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو میں پسند نہیں کرتا کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو، میں پسند کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ مسلمان ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں میں ان سے صلح کر لوں. اس بات کو لے کر جو انہوں نے فوج کی تشویق کرنے کے لیے اور اپنی مجبوری کو بیان کرنے کے لیے بیان کی تھی، اس بات کو پکڑتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کا یہ جو ہے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ جو لشکر آگے بھیجا ہے وہ معاویہ سے مل گیا ہے. اور اس لشکر میں جو آگے گیا تھا معاویہ کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے، اس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے خطبے میں یہ کہا ہے وہ صلح کرنے والے ہیں معاویہ سے، جس کی وجہ سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو گیا. اور انتشار پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ معاویہ نے ایک کام اور کیا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے 3 مختلف گروہ 3 اشخاص کی سرکردگی میں بھیجے تھے جو امام حسن علیہ السلام کے قتل کے اوپر مامور تھے. اور اس نے انعام رکھا ہوا تھا کہ جو حسن کو قتل کرے گا اتنے لاکھ دینار اس کو ملیں گے، اور میری کسی ایک بیٹی سے اس کی شادی کر دی جائے گی، اور فوج کے ایک دستے کی اس کو سپہ سالاری دے دی جائے گی. اتنا بڑا اعلان تھا کہ جس کے چکر میں امام حسن علیہ السلام کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہتے تھے. حالت یہ ہو گئی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو کئی دفعہ زہر دیا گیا، اور امام حسن اپنی زندگی میں پورا وقت گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے لباس کے نیچے زرہ پہنتے تھے. اور حملے ہوئے تیروں کے باقاعدہ امام حسن پہ، لیکن اس زرہ کی وجہ سے امام حسن بچ گئے. کئی دفعہ آپ کو زہر دیا گیا لیکن اس زہر کا اثر نہیں ہوا. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ امام حسن مجبور ہو گئے. کیوں کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو سپہ سالار جو ان کے ساتھ رکا ہوا تھا، ایک تو آگے گیا ہوا تھا، ایک جو ان کے ساتھ رکا ہوا تھا اپنا کزن تھا عبداللہ بن جبیر، نام میرے ذہن میں نکل گیا اس کا، وہ امام حسن علیہ السلام کا
کزن ہے، یعنی حضرت عباس کے فرزندوں میں سے ایک فرزند ہے، وہ اپنے سپاہیوں کو لے کے 3 یا 4 ہزار سپاہیوں کو لے کے امام حسن سے علیحدہ ہو کے معاویہ سے آ کے مل گیا۔ اب امام حسن کے لیے ان شیعوں کی جان بچانا جو ان کے ساتھ تھے مشکل ہو گیا۔ تو اب ایسے موقع پہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ معاویہ نے ایک پیغام بھجوایا، اس نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں فی الحال یہ جنگ رک جائے، کیونکہ حسن کا لشکر اگر حملہ آور ہو گیا تو کیونکہ ہم ان کے شہر کے نزدیک ہیں تو ہمارے پہ قابض آ جائیں گے، تو کم از کم اس معاملے کو طول دیا جائے۔ تو اس لیے اس نے کیا کہ ایک صلح نامہ بھجوایا کہ آپ اپنی شرائط پہ ہم سے صلح کر لیں۔ تو یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اگر امام حسن صلح نہیں کرتے تو انہوں نے ایک مشورت اپنی کمیٹی کے درمیان کی اور کہا کہ دیکھو، ہم چاہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ کے اپنی جانیں دے سکتے ہیں، اس میں ہم بھی شہید ہو جائیں گے اور اللہ کے نزدیک سرخرو ہو جائیں گے، لیکن تم ابھی تک نہروان کے لوگوں کو رو رہے ہو اور ابھی تک جو ہے وہ خوارج کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے تم تلے ہوئے ہو، تو تمہارے درمیان ابھی یہ جذبات پائے جاتے ہیں، تم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تم کیا کہتے ہو کہ میں اس صلح ناموں پہ جو خالی ہے اس پہ صلح میں اپنی شرائط لکھ کے دے دوں یا جنگ پہ نکلوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ صلح کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے، امام حسن علیہ السلام نے وہ شرائط لکھی جو شیعوں کی حفاظت کے لیے شرائط تھی۔ اور وہ شرائط کیا تھی؟ وہ شرائط یہ تھی، چند بس خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، ٹائم میرے پاس نہیں ہے بالکل، کہ اس میں یہ تھا کہ جہاں جہاں شیعیان علی موجود ہیں، بصرہ میں، کوفہ میں، شام میں، مدینے میں، ان سب کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جب معاویہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو یہ خلافت حسن اگر زندہ ہوئے تو حسن کو، ورنہ حسن کے بھائی حسین کو منتقل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بیان کیا گیا کہ شب و شتم جو علی علیہ السلام پہ ممبروں سے کیا جا رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس طرح کی 5-6 اور شرائط لکھیں گے جو شیعوں کی پروٹیکشن کے لیے ضروری تھی۔ اگر وہ پروٹیکٹ نہیں ہوتے تو اسلام والسلام ہو جاتا، کیونکہ پوری کی پوری شام میں جو حکومت تھی ان کو اسلام ایک الگ طریقے سے بتایا گیا تھا، اگر وہ حاکم ہو جاتا اور یہ لوگ نہیں بچتے تو پوری نسل کشی ہو جاتی۔ تو امام حسن نے ان شرائط پہ صلح کی، اور صلح کرنے کے بعد کوفہ کو چھوڑا اور کوفہ سے مدینے میں آ کے زندگی گزارنے لگے۔ لیکن یہ امام جس کو رسول خدا نے سردار کہا تھا، جس کو رسول خدا نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا ہیبت والا بیٹا ہے، جس کو میری ہیبت ورثے میں ملی ہے، اور جنگ اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ جب جنگ جمل کے اندر امام علی علیہ السلام نے حملہ کرنے کے لیے محمد بن حنفیہ کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اونٹ کی جس پہ وہ سوار ہے اس کی پونچھیں کاٹ دو، یعنی اس کی ٹانگیں کاٹ دو۔ محمد بن حنفیہ بہت بہادر تھے، لیکن حملہ اتنا زوردار تھا سامنے سے کہ محمد بن حنفیہ کو واپس آنا پڑا، اور جب واپس آئے تو مولا علی نے امام حسن علیہ السلام کو کہا حسن بیٹا تم جاؤ۔ میمنہ کے سردار حسن تھے، حسن بڑے ہیں اور کہتے ہیں اتنی برق رفتاری سے گئے ہیں کہ جا کے پونچھیں کاٹ دی ہیں، اس کے بعد اونٹ پہ سے ہودج گر گئی، اور جب اونٹ پہ سے ہودج یعنی وہ محمل گر گئی تو جنگ کا زور ٹوٹ گیا۔ اور جب وہ واپس آئے تو علی کیا دیکھتے ہیں مولا علی کہ محمد بن حنفیہ بڑے شرمندہ کھڑے ہیں۔ تو مولا علی محمد بن حنفیہ کے پاس گئے۔ یہ ہمیں تربیت کا ایک اصول ملتا ہے کہ کبھی اپنے بچے کو مایوس نہ کریں اگر اس سے بات کوئی کام خطا ہو جائے یا کام نہ ہو سکے۔ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ فکر نہ کرو، تم میرے بیٹے ہو، لیکن حسن رسول کے بیٹے ہیں، ان سے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حسن کی بہادری ایسی تھی کہ حسن نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا کے قلب لشکر میں جا کے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، جس کی وجہ سے پورا وہ جنگ جمل کا سارا جو مارکا تھا وہ ٹھپ ہو گیا۔ یہ تھے حسن جو پوری فوج کی سپہ سالاری کر رہے تھے۔ لیکن یہی حسن جو اتنے لوگوں کے درمیان سرداری کر رہے تھے، اپنے گھر میں بہت تنہا تھے، اپنے گھر میں بہت تنہا تھا میرا مولا۔ مجھے کبھی کبھی امام حسن کے جو مصائب پڑھتا ہوں تو مجھے مولا حسین کی بیگم رباب بہت یاد آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رباب وہ تھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو رباب نے چہلم والے دن امام حسین کی قبر پہ جا کر امام حسین سے ایک وعدہ کیا کہ مولا جب تک میں زندہ ہوں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ ایک امام کی بیوی وہ تھی کہ جو امام سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امام سجاد کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوش بیوی صحن میں دھوپ میں بیٹھی ہے۔ میں امام کے پاس گیا اور جب واپس آیا تو جب صحن سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ بیوی اٹھ کر اس جگہ چلی گئی کہ جہاں پہ اب دھوپ موجود ہے۔ میں نے امام سے کہا مولا گرمی کا زمانہ ہے، مدینے کی گرمی بڑی بری ہوتی ہے، اگر آپ نے اپنی کسی کنیز کو کسی وجہ سے سزا دی ہوئی ہے اور دھوپ میں بٹھایا ہے تو میری خاطر اس کو معاف کر دیں۔ مولا سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ اے میرے صحابی، یہ میری ماں رباب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رباب سگی ماں نہیں تھی امام سجاد کی، شہربانو آپ کی سگی ماں تھی۔
لیکن محبت ایسی کرتے تھے اپنی والدہ کی طرح. جا کے بیٹھے اور رباب سے کہا کہ والدہ آپ سائے میں آ جائیں. اور آپ نے وہ سارے مصائب میں علماء سے سنا ہوگا کہ رباب نے کہا کہ کیا حرملہ مارا گیا؟ جب امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور رباب کے اس قول کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنا تضاد نظر آتا ہے. ایک وہ زوجہ جو وعدے کی وجہ سے کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، اور ایک وہ زوجہ کہ جس نے ایک وعدے پہ کہ یزید سے تمہاری شادی کر دی جائے گی اور تمہیں اتنے درہم دے دیے جائیں گے، اپنے شوہر کو زہر دے دیا. میں کہتا ہوں کہ اس زوجہ کی کتنی بدبختی ہوگی کہ بعد میں جب وہ زہر دینے کے بعد معاویہ کے دربار میں گئی ہے تو وہاں پہ اس کے ہاتھ پیر بندھوا کر اس کو دربار سے دھکے دے کے نکال دیا گیا. جب امام حسن علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے، یہی ایام تھے ربیع الاول کے یا سفر کے آخری ایام تھے، تو اس میں کہتے ہیں کہ امام حسن روزے کی حالت میں تھے. اس جودہ بنت اشد کے پاس ایک زہر معاویہ نے بھجوایا، کہا کہ یہ حسن کے کھانے میں ملا دو. اس نے کسی نہ کسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کے کھانے میں وہ زہر ملا دیا، اور زہر ایسا سخت زہر تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے جیسی کہا کہ او بدبخت تو نے اپنا کام کر دیا، تو کیا چاہتی ہے، تو اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکے گی. امام حسن علیہ السلام کو خون کی الٹیاں شروع ہو گئی. 3 دن تک کہتے ہیں کہ میرے مولا درد سے تڑپتے رہے. امام حسن علیہ السلام کے پاس امام حسین سرہانے بیٹھے رہتے تھے. امام حسن علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیتیں کرنی شروع کی، اپنے بھائیوں کو وصیتیں شروع کی. ایک وہ موقع آ گیا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گرنے لگے. ایک دفعہ کسی نے اعلان کیا کہ بی بی زینب امام حسن علیہ السلام سے ملنے آ رہی ہیں. بی بی زینب کا نام سننا تھا. امام حسن نے امام حسین سے کہا اس تشت کو، خون بھرے تشت کو میرے سامنے سے ہٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو میری بہن زینب دیکھ لے. میں کہوں گا مولا، ہاتھ باندھ کر کہوں گا کہ آپ زینب کے معاملے میں اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہ خون کو نہ دیکھ لے. ابھی کچھ دنوں کے بعد یہی زینب ہوگی، اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ خنجر چلایا جائے گا. ارے زینب بڑی چھوٹی سی تھی، زینب نے بڑی مصیبتیں تحمل کی ہے. ارے چھوٹی سی 3 سال کی زینب ہے. ایک زمانہ وہ آیا کہ جب فاطمہ اس دنیا سے جانے لگی، زینب کو اپنے پاس بلایا، کہا زینب میں تمہیں کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، وہ صندوقچہ لے کر آؤ. وہ صندوقچہ لے کے آئی زینب. کہا کہ دیکھو اس میں کیا ہے. کہا کہ اس میں کفن اور حنوط ہے. کہا کہ جب میرے نانا رسول خدا اس دنیا سے جا رہے تھے تو جبرائیل یہ کفن اور حنوط لے کے آئے تھے. ایک کفن رسول خدا کو دے دیا گیا، ابھی کچھ دیر بعد تمہارے بابا آئیں گے، اس میں سے ایک کفن نکال کے دے دینا. زینب نے دوسرا کفن نکالا. کہا کہ کچھ دنوں بعد بھائی حسن آئیں گے، تمہارے بابا کے لیے کفن مانگیں گے، اس میں سے تم بابا کا کفن دے دینا. ارے تھوڑے دن گزریں گے، زینب امام حسن کو کفن کی ضرورت پڑے گی، یہ تیسرا کفن حسن کو دے دینا. ایک کفن بچ گیا. بی بی زینب نے پوچھا یہ بھائی حسین کا کفن ہے؟ کہا نہیں یہ بھائی حسین کا کفن نہیں ہے، حسین کو کفن نہیں ملے گا، یہ بھی حسن کا کفن ہے. ارے امت نے حسن کے ساتھ کیا کیا؟ ارے حسن نے یہی تو وصیت کی تھی کہ مجھے زیارت کے لیے نانا کے روزے پہ لے جانا. جب جنازے کو گھر سے نکال کر روزے کی طرف لے جانے لگے تو تیروں کی بارش کر دی تھی. آج تک کوئی لاشا آپ نے نہ سنا ہوگا کہ خون بھرا لاشا گھر کو پلٹے، لیکن یہ میرا وہ مظلوم امام تھا کہ جس کا لاشا 2 بار گھر سے اٹھا. ارے ایک دفعہ جب بقی کی طرف گیا تو اس پہ تیروں کی بارش ہو گئی. ارے زینب نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے، دوبارہ کفن پہنایا. ارے بھائی کو دفنا دیا گیا. ارے میں کہوں گا مولا حسن آپ کی بہن زندہ تھی، آپ کو کفن مل گیا، ایک نہیں 2 کفن ملے. لیکن آئیے ذرا کربلا کے میدان میں، ارے آپ کا بھائی حسین ہوگا، کربلا کی خاک ہوگی، کوئی کفن دینے والا نہ ہوگا. ماتم حسن.